جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو ان دوستوں کو کہنا تھا جو چینل پہ بعض وہ پہلی دفعہ آتے ہیں، اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے بڑے انتہائی، ایک اور ہفتہ، ایک نیا دن، مزید مشکلات، مزید کچھ بھی آپ کو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے موسٹ آف دا پیپل آر کنفیوزڈ۔ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ہم نے توقع نہیں کی تھیں کہ اس طرح بھی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ مثلاً اگر عمران خان صاحب پیش ہو رہے ہیں نیب کے آگے 23 مئی کو، وہ کہتے ہیں مجھے پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے، جو کمیشن بنایا گیا ہے کہ ججز کی فیملی اور ججز کے حوالے سے جو وہ آئی ہیں وہاں پہ آڈیو لیکس ہیں، انپریسیڈنٹڈ آئی مسٹ سے، تو وہ ہے اس پہ عمران خان صاحب نے ان کو چیلنج کر رہے ہیں، اس پہ کوشچننگ ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے جو بڑی وہاں پہ کنٹروورسی، عمران خان صاحب امریکن سینیٹرز اور یہ باقی لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور حکومت پاکستان کے ان کے بقول جو یہاں پہ اس وقت زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس ابیوزز ہو رہی ہیں ان کے ورکرز کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ گھروں میں داخل ہو کر جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پہ وہ بھرپور انداز میں اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہاں اوورسیز پاکستانیز ہیں، وہ امریکہ میں زیادہ تر موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرے بھی کیے گئے ہیں، وہ عمران خان صاحب جو بڑی اسٹرانگ لابیز کر رہے ہیں، وہ سب کچھ آپ کے نوٹس میں۔ مین ویل ایک اور کنٹروورسی، وہ کہتے ہیں روز ایک نیا کیا کہتے ہیں کٹا کھل جاتا ہے، چلیں پنجابی کا لفظ وہاں سے لے لیتے ہیں، اگرچہ اٹ مے بی بٹ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، لیکن روز ایک نیا کٹا جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ آپ ابھی ایک چیز سنبھال رہے ہوتے ہیں تو ایک نئی چیز سامنے آ جاتی ہے۔ اب کی دفعہ عمران خان صاحب نے وہ ٹیلی گراف کو جو انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے اپنے جنرل عاصم منیر صاحب اور اپنے حوالے سے جو باتیں تھیں وہ کھل کر انہوں نے اس کا پہلی دفعہ، میرا خیال ہے آپ لوگوں نے شاید اگر آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو پلیز کریکٹ می اگر یہ، کہ جب سے جنرل عاصم منیر کو ہٹایا گیا ہے تو انہوں نے یہ بات جو ان کی بشرا بیگم صاحبہ کے حوالے سے کی جاتی تھی کہ جنرل ان کو ہٹانے کی مین وجہ جو تھی، ان کو عاصم منیر صاحب کو DGIS تھے 9 مہینے بعد، یہ کہ وہ گئے تھے اور انہوں نے ان کو ملک ریاض اور ان کی بیگم صاحبہ یا ملک ریاض صاحب کی جو فیملی میں تھے ان کی جو بتایا جاتا ہے ان کی اگر بیٹی صاحبہ جو ہیں وہ ان سے فراغ گوگی صاحبہ سے جو لین دین کر رہے تھے، RTI تھی، آپ کو یاد، اتنے کیرٹ کا نہیں تو اتنے کا ڈیمنٹ ہونا چاہیے، ساری چیزیں۔ تو یہ باتیں جا کر انہوں جناب سے منیر صاحب نے بتائی تھیں ان کو، عمران خان کو۔ اب تک یہی کہا گیا تھا 2019 اور ٹوڈے وی آر ان 2023، سو 4 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ تو بڑی اس وقت خبر بنی تھی کہ جناب کہ اس وقت DGIS جو ہے ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن یہ خبر اس وقت باہر اس طرح نہیں آ سکی تھی کہ کیوں ہٹایا گیا تھا، کیونکہ اس طرح کی خبریں آپ کو پاکستان میں اسپیشلی ISI ریلیٹڈ یا فوج سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس میں ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہو تو بہت کم پاکستانی میڈیا جو ہے نا اس کو جو ہائی لائٹ کرتے، اسپیشلی اگر کوئی اس بیک گراؤنڈ میں ہو کہ DGIS کو اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ انہوں نے جا کے سٹنگ پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے کچھ ان کو بتایا ہے کہ جناب کہ یہ جو ویلنگ ڈیلنگز ہو رہی ہیں کل کو آپ کی فیملی کے لیے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو پلیز کیپ یور ہاؤس ان آرڈر۔ تو جس پہ بتایا جاتا ہے خان صاحب جو ناراض ہو گئے۔ اب تک مجھے نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خان صاحب نے بات کی، مجھے اسکپ کیا۔ اب انہوں نے جب یہ پورا یہ وہ کیا کہتے ہیں نا اس میں پکھا ہوا ہے کام، اس میں پکھا ہوا ہے تو پوری ہے اس وقت ہیٹ از آن، اسی وقت انہوں نے انٹرویو دیا ہے اور ایک مومنٹم میں بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہے نا ان کی یہ شرائط پہ وہ آئیں یا ان سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں یا ملاقات کے لیے تیار ہوں، یا ان کی وش لسٹ ہے خان صاحب کی اس کو فلفل کرنے کے ٹک کرتے جائیں بھائی کہ ٹھیک ہے یہ چیز ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اور عاصم منیر صاحب کیونکہ ان کا یہ حکومت یہ کہتی ہے، شہباز شریف صاحب نے تقریر کی اس پہ خاصی قومی اسمبلی میں، وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں کر رہے لہٰذا خان صاحب ڈیلی کی بنیادوں پہ 1 اسٹیپ فارورڈ جا رہے ہیں کہ عاصم منیر جو ہیں ان پہ کوئی نہ کوئی دباؤ پریشر جو ہے نا اور ڈالا جائے، ان کو مزید ان کا خیال ہے کنٹروورشل کیا جائے۔ مثلاً انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دیا کہ موجودہ کرائسس جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کا ذمہ دار آرمی چیف ہے، مطلب جنرل عاصم منیر ہیں۔ پھر کہا کہ پاکستان میں جو کچھ بھی ہوتا ہے آرمی چیف کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور پھر کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا انہوں نے کروایا۔ اچھا یہ ابھی اٹ واز ایکسپلوسو اسٹیٹمنٹ، تو ادھر سے وہاں سے پھر ہم نے ظالم خلیل زاد جو ہیں انہوں نے کہا جناب کہ آرمی چیف کو ریزائن کرنا چاہیے کیونکہ نیوکلیر بم ان کے ہاتھ میں۔ اس کی وجہ یہ بتائی جی سیال کوٹ میں افسران کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اس طرح کی انہوں نے ٹون ٹینر یا لفظ استعمال کیے جو ایک آرمی چیف کو نہیں استعمال کرنے چاہیے تھا، لہٰذا کیونکہ بم ہے ان کے پاس انہوں نے وہ گفتگو کی، لہٰذا ان کو ہٹانا چاہیے۔ سو یہ ساری چیزیں جب اکٹھی ہوئیں تو ڈیفینیٹلی آرمی کا فوج کا ایک اس پہ ریئیکشن یا رسپانس جو اب وہ آ رہا ہے۔ اب خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے میں نے کہا جی انہوں نے کہا بڑی انٹیلیجنٹلی آئی مسٹ کمپلیمنٹ عمران خان صاحب کو، سم ٹائم وہ خود کرتے ہیں یا ان کو یہ بات جس نے بھی لکھ کے دی ہے یا بتائی ہے ٹیلی گراف کے انٹرویو کے بعد، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا ٹیلی گراف میں کہ یہ مجھے انہوں نے یہ کہا جاتا جناب عاصم منیر کے ساتھ شاید میرا پرسنل ہے بیکاز ہی کیم ٹو می اینڈ شون می، انہوں نے مجھے کوئی ایویڈنسز دکھائے تھے کہ جب کی بشرا بیگم جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں کرپشن میں یا اس طرح کی چیزوں میں، تو میں نے ناراض ہو کے کیا۔ انہوں نے کہا جناب کہ مجھے کبھی بھی
جناب آصم منیر صاحب نے کبھی بھی مجھے بشرا بیگم صاحبہ کے کرپشن کے ثبوت نہیں دکھائے، نہ میں نے ان کو اسی کی وجہ سے سیک کیا تھا. نو دیٹس ویری امپورٹنٹ، ویری انٹیلیجنٹ ہے بس ہے. اس میں خان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آصم منیر نے مجھے آ کے اس ایشو پہ بات نہیں کی، یا جناب آصم منیر نے مجھے نہیں کہا کہ سر آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ یہ لین دین ہو رہا ہے، اور ملک ریاض صاحب جو اپنی بیٹیوں کے ذریعے آپ کی فیملی تک ایکسیس کرنا چاہ رہے ہیں اور کام کروائیں گے جو آپ کے لیے خطرناک اور ڈینجرس ہو سکتا ہے. پرائم منسٹر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ثبوت نہیں دکھے. اب ان دو چیزوں میں فرق ہے. کسی کو جا کر بتانا کہ سر یہ مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، تو پلیز آپ کے نوٹس میں ہونے چاہیے. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ ان کو ثبوت دکھاتے ہیں کہ یہ نہ سر یہ ثبوت ہیں، پلیز آپ اس پہ ایکٹ کریں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثبوت نہیں دکھایا گیا تھا. ادروائز تو خان صاحب اسٹیٹ کہتے ہیں جناب کہ ان کو کہیں آصم منیر صاحب سے پوچھیں کہ یہ کبھی انہوں نے مجھے بات کی تھی، ہماری تو کبھی اس ایشو پہ بات بھی نہیں، انہوں نے تو کبھی مجھے کہا بھی نہیں ہے. سو اس کا اس سے کیا تعلق ہے ان کی سیکنگ سے یا ان کو چھوڑنے سے. بٹ اگین اٹس اے ویری انٹیلیجنٹ مس ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لفظ ہوتے ہیں، عام آدمی اس کو ڈیلیکیٹ کو نہیں سمجھ سکے گا. وہ ابھی بھی سمجھے گا کہ خان صاحب کی اور جناب آصم منیر کی کبھی اس پہ بات ہی نہیں ہوئی. خان صاحب نے اس بات کو ڈینائی نہیں کیا. کرتے تو مجھے نہیں پتا آج کے ٹویٹ کی حد تک یا اس کی سٹوری کی حد تک انہوں نے سمپل ثبوت کی بات کی ہے. مطلب کوئی کسی سے بات کر سکتا ہے، آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، میرے پہ لگائیں جی رؤف صاحب آپ کا یہ مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں، میں ناراض ہو جاؤں اور آپ سے بات نہ کروں. لیکن میں کل کو یہ کہہ سکتا ہوں مجھ پہ الزام تو لگایا تھا، کوئی ثبوت نہیں دکھایا تھا. سو وہ یہ چیز اس میں ان دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اس کو ٹوسٹ کر کے سائڈ پہ کر دیا. اب اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ کیا یہ گفتگو ہوئی تھی، کیا واقعی کوئی عمران خان صاحب کی اور جناب آصم منیر صاحب کی اس پہ کوئی گفتگو نہیں، انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیے. اس پہ جو سب سے بڑی گواہی آتی ہے، یا جس کو جو آج سے کئی مہینے پہلے یہ بات بتا چکے ہیں، وہ ہے یہاں پہ یہ سابق آرمی چیف جو ہے نا جنرل باجوہ صاحب. تو یہاں پہ ہمارے یہ کالم نگار ہیں جوید چودھری صاحب، تو ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور انہوں نے ان پہ ایک سیریز لکھی تھی کالمز کی. اس میں یہ ایشو جو ہے یہ بھی ڈسکس ہوا تھا. وہ دوبارہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے چودھری صاحب نے اس وقت کیا لکھا تھا اس حوالے سے کہ جناب آصم منیر اور عمران خان صاحب کی کس بات پہ ان کی ناراضگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا تھا، اور انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی. یہ پرانے پچھلے سال، یہ اچھا خاصا پچھلے سال کے کچھ مہینے پہلے کا یہ ان چودھری صاحب کا کالم ہے، یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ اس کو پڑھ رہا ہوں. اب وہ کیا لکھتے ہیں اس میں چودھری صاحب لکھتے ہیں، تو انہوں نے دعویٰ کیا ہے اس میں کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل آصم منیر کو عمران خان نے وقت سے پہلے ان کے عہدے سے اس لیے ہٹا دیا تھا کیونکہ انہوں نے خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور بشرا بی بی کی سہیلی فرح گوگی کی کرپشن کے ثبوت فراہم کیے تھے. اور ان کا اس میں یہ بھی کہنا تھا، انہوں چودھری صاحب نے لکھا کہ سید آصم منیر نے منیکا فیملی، فرح گوگی، ایس این جمیل گجر اور عثمان بزدار کے معاملات، پیسے کے لین دین، تقرر میں کرپشن اور ان منی لانڈرنگ کی تمام تفصیلات ثبوتوں کے ساتھ وزیر اعظم کو پیش کی تھی. لیکن کوئی ایکشن لینے کی بجائے وزیر اعظم نے الٹا ڈی جی آئی ایس آئی سے ناراض ہو گئے اور آرمی چیف سے ان کے تبادلے کی انہوں نے مطالبہ کر دیا. آرمی چیف اور جناب باجوہ تھے، 2019 کی بات کر رہا ہوں. اچھا اب یہ بڑا امپورٹنٹ، جناب باجوہ نے انہیں سمجھایا کہ سر آصم منیر ایک کیریئر افیسر ہیں، ان کی ایمانداری اور پروفیشنلزم کی قسم کھائی جا سکتی ہے، اور جو انہوں نے کہا تھا وہ ان کا فرض تھا اور جو انہوں نے ایمانداری سے ادا کیا ہے. مطلب جو آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں اس کا آپ کی فیملی کے حوالے سے، ملک ریاض، ڈائمنڈ، مال پانی، کرپشن، وہ ساری باتیں اب اس میں جوید چودھری صاحب لکھ رہے ہیں کہ وہ جناب باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا اور کہا وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو انہوں نے بھی ان کو اس وقت کہا تھا یہ مسئلے جو ہیں نا یہ ہو رہے ہیں. لیکن بقول ان کے جوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ میرے گھر کے بارے میں بدگمانی پھیلا رہے ہیں، جناب آصم منیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور خاتون اول کے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں. چنانچہ وزیر اعظم مطالبے پر جناب آصم منیر کو وقت سے پہلے ہی ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ان کو ہٹا کر کور کمانڈر گوجرانوالا ان کو تعینات یا مقرر کر دیا گیا تھا. اور ان کی جگہ وہ یہ کہتے ہیں جنرل باجوہ، جو ان کی خواہش تھی عمران خان صاحب کی کہ آپ ان کو ہٹا کے، جو کہ ہٹایا گیا، آپ جنرل فیض حمید کو ڈی جی یا آئی ایس آئی ان کو لگا دیں. اب یہ وہ کالم جو ہے یا تحریر جو ہے انکشاف ہے کچھ ماہ پہلے کا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے دیا تھا. ابھی اس وقت عمران خان صاحب کا یا انٹرویو یا کنٹروورسی نہیں ہے. تو عمران خان صاحب نے اس بات کو اس وقت مجھے نہیں یاد پڑتا انہوں نے اس وقت بھی کوئی ریبٹل نہیں دی تھی. آپ کہیں گے کہ انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا، میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا کالم تھا. جب جوید چودھری صاحب نے ایکسپوئر کرنے شروع کیے تھے تو وہ کہتے ہیں ایکسپلوسیو اسٹاف تھا اور بہت سارے اس پہ ٹی وی شوز ہوئے، ہم نے کیے، اس پہ کالم لکھے گئے، خبریں کی گئی، پروگرام کیے گئے تھے. جوید چودھری صاحب نے خود ہی کیے، بہت سارے شوز میں وہ گئے، ہم نے اپنے پروگرام میں شوز کیے، یہ وی لاگس کیے ہیں. سو یہ نہیں کہا جا سکتا پی ٹی آئی جو اتنی ایکٹیو ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ وہ یہ کہ ہمیں پتہ نہیں چلا تھا کہ جنرل باجوہ نے اس کنٹروورسی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا. سو یہ اس وقت اب وہ خان صاحب ان دا گیون سچویشن
ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ جو تصور آ رہا ہے کہ میں کیونکہ اس لیے خلاف ہوں جناب عاصم منیر کے کہ انہوں نے میری بیگم صاحبہ بشرا صاحبہ کی کرپشن کے حوالے سے یا ان کے دوستوں کی کرپشن کے حوالے سے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا تھا، تو یہ خان صاحب کو مطلب فیل ہوتا ہے لوگوں کو، یا انٹرنیشنل میڈیا یہ سوال اٹھائے گا کہ خان صاحب کیونکہ انہوں نے آپ کی فیملی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں بتائی تھیں، انکشافات کیے تھے، آپ کی فیملی ملوث تھی، سو یو آر اینگری ود ہم. اس لیے جتنی بھی جب ان کو آرمی چیف بننے کی راہ میں بھی آپ روڈ اٹکا رہے تھے، آپ اس وقت بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ان کو آرمی چیف نہ بننے دیا جائے، اس کے لیے دھرنے ہو رہے تھے، اس کے لیے اور بڑے بڑے چیزیں ہو رہی تھیں. جناب باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی 6 مہینے کی بات ہو رہی تھی. پھر کہا جی ایسا کرتے ہیں چلیں آپ نا ایک کمیٹی بنا لیں، 3 نام میں دیتا ہوں آرمی جنرلز کے، 3 نام آپ دے لیں، اس میں بیٹھ کے انہوں نے شہباز شریف کا کوئی نام ایک ہم چن لیتے ہیں. سو یہ ساری ایفرٹس جو مطلب ہے اس وقت یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں اندرون خانہ، وہ کہ ساری ایفرٹس اس لیے ہو رہی تھے کہ جناب عاصم منیر کو انہوں نے نہیں آنا. سو اٹ واز سارٹ آف پرسنل. خان صاحب اس امیج سے وہ بچنا چاہتے ہیں کہ میرے اوپر کہ جب میں اس وقت ایک کمپین لانچ کیا ہوں آرمی کے ان کے خلاف، جو ان کی کاروائیاں ہو رہی ہیں میرے ورکرز پہ ہو رہی ہیں، جنہوں نے حملے کیے، جنہوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، یا وہ بیانات دے رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ وہ کر رہے ہیں، انٹرویوز دے رہے ہیں، اس وقت کوئی ان سے یہ مت کہے کہ ان کی بیگم صاحبہ کا سوال نہیں ہونا چاہیے کہ جناب کیونکہ ان کی کرپشن آپ کے DGIS نے ایکسپوز کی تھی، سو دیٹس دا ریزن یو آر اینگری. سو انہوں نے اس چیز کو کلیئر کیا، بٹ ویری انٹیلیجنٹ. جیسے میں نے کہا انہوں نے اس چیز کو یہ نہیں کہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ دیٹس اے کیچ، کہ مجھے کوئی ثبوت دیے گئے تھے. مطلب بات ہوئی تھی ان کی، اس سے لگتا ہے بات ہوئی تھی، لیکن یہ ثبوت پھر خان صاحب کو مانگنے چاہیے تھے. میرا خیال ہے آپ بھی ہوتے پرائم منسٹر، آپ کو DGIS مطلب آپ جو سننے والے ہیں میرے، تو یا مجھے بھی کوئی کہتا ہے تو اپنی فیملی کے حوالے سے کہ جی آپ کا فلاں یہ ہیں، تو میں کہتا مجھے جی ثبوت دکھائیں. آپ مطلب DGIS اور پرائم منسٹر موسٹ پاورفل اینڈ ٹاپ آفسز ہیں پاکستان میں، تو آپ کو تو مانگنے چاہیے تھے. اگر آپ کی بات چیت ہوئی ہے، جو لگتا ہے کہ ہوئی، آپ اس سے انکاری نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے ثبوت مانگنے چاہیے تھے. اچھا کیونکہ اس لیے بھی بات کا ایک اور ایویڈنس آ رہا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو کہ اگین، اور آج نہیں کہہ رہے، پہلے کا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اسی وجہ سے ناراض ہو گئے تھے، اور میں نے ان کو منع کیا تھا کہ جناب کہ جو باتیں اس نے ساری بتائی ہیں آپ کو سارے ٹھیک بتائی ہیں، لیکن آپ ان کا کیریئر افیسر ہیں، ان کا کیریئر خراب نہ کریں. ان کی 3 سال کی پوسٹنگ یا 2 سال جتنی بھی ISI کی ہوتی ہے، تو آپ ابھی ان کو رہنے دیں. انہوں نے کہا نہیں، وہ میرے یہ فیملی اور میرے مسز کے حوالے سے دوستوں کو بدنام کر رہے ہیں، سو ریموو کریں. سو آلریڈی یہ چیزیں یہ موجود تھیں. اب ہو سکتا ہے جی عمران خان صاحب آپ سارے جو ان کے حامی ہیں، کیونکہ وہی کہتے ہیں دیر از اے ولنگنیس ٹو بلیو. وہ سارے یہ ہمارے سرائکی میں نا ایک بڑی خوبصورت ایک کوٹ ہے، باندھے دی ہر شے باندھی ہے، ان باندھے دی کیشے نہیں باندھی. مطلب جو لوگ آپ کو اچھے لگتے ہیں ان کی ساری باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جو نہیں اچھے لگتے ان کی اچھی باتیں بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی. سو ممکن ہے جو عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں وہ اس بات پہ وہ نہیں کریں گے، یقین کہیں کہ نہیں جناب کہ جناب باجوہ صاحب بھی ان کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی، جناب عاصم منیر صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہوئی تھی. خان صاحب جو کہہ رہے ہیں نا جناب کہ کوئی مجھے کرپشن کے ثبوت نہیں دیے گئے تھے، تو لہٰذا پھر آپ اسی بات پہ یقین کریں. بہرحال دیٹس اندر ایک تھنک میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے کہ اس وقت کی جب جنرل باجوہ تھے ان کے اس معاملے پہ کیا ان کی ریٹنگ تھی، اور ان کی بڑی کوشش تھی جس کی وجہ اصل بلکہ ان کے اختلافات شروع وہیں سے ہوئے تھے. ان کے عمران خان صاحب کے ان سے ہماری یہ فوجی اسٹیبلشمنٹ سے جنرل باجوہ صاحب کمپنی سے اسپیشلی کہ وہ اس کو عثمان بزدار صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، جس پہ عمران خان صاحب راضی نہیں تھے. باقی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سارے کام جنرل باجوہ کے کہنے پہ کیے، فلاں بھی باجوہ صاحب نے کیا، یہ بھی باجوہ صاحب نے کیا، فلاں کیا، لیکن انہوں نے جہاں نہیں ماننی تھی بات نہیں مانی. مطلب انہوں نے ان کو کہا کہ اعظم خان صاحب کو ہٹائیں، انہوں نے نہیں ہٹایا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو. انہیں کہا گیا کہ ان کو ہٹائیں، عثمان بزدار صاحب کو کہا، انہوں نے نہیں ہٹایا. اس پہ ڈٹ کے باقی باتوں کا کہتے ہیں نہیں جناب کہ میں اس میں یہ بے واسطہ باجوہ صاحب کر رہے تھے. بہرحال یہ فائٹ از گیٹنگ اگلی اینڈ اگلیئر. روز کی بنیادوں پہ اب تو ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ چیزیں جتنی نیکسٹ لیول پر جا رہی ہیں، کوئی بھی سین ایلیمنٹ پاکستان میں ہوگا، ان پاکستان کے دوست ہوں گے، ایون ہمارے بارڈرنگ کنٹریز کے لوگ ہوں گے، ایون دے مائٹ بی ویری ڈسٹرب، کہ کوئی ملک یہ نہیں چاہتا ساتھ والے ملک میں وہ چاہے لاکھ ہماری ایک دوسرے دشمن ہوں کہ وہاں پہ انریسٹ ہو، کوئی ڈسٹربنسز ہوں، کیونکہ ایک جگہ کے ڈسٹربنس جو ہے نا، ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو ڈیفینیٹلی ساتھ ہمسایوں کے گھر بھی جلتے ہوتے. سو وی آر ان اے ٹیریبل میس، اور کوئی رستہ جو ہے اس وقت کہیں کسی کو نظر نہیں آ رہا. اینی وے اٹس آل اپ ٹو یو سر کہ آپ کس کو اب سچا سمجھتے ہیں، کس کو جھوٹا سمجھتے ہیں.